کا یہ تھا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں سے سویپ سندھ سے وہ سویپ کریں گے پیپلز پارٹی والے، لیکن پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پریزیڈنٹ خود بھی ہار گئے رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی بھی تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پورا سویپ کریں گے ہم، اور ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ملنے کے جو ہے اکثر چانسز ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نہ ملے، لیکن سادہ اکثریت تو کہیں گئی نہیں ہے. یہ ان کے جو بیانات ہیں ناظرین یہ آپ کے سامنے دیکھیں، یہ تو ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے نا، جو بھی پارٹی انتخابات میں حصہ لیتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ہر سیٹ پہ جیتے. تو رانا صاحب نے اس کی خواہش کے تحت یہ بات کی، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹی بھی پتا تھی. رانا صاحب تو اپنا الیکشن ہار گئے ہیں جی، تو انہوں نے تو جو پروجیکشن کی تھی اپنی سیٹ کے بارے میں، باقی جو لوگ ہیں وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ ناظرین سنیے گا کیا فرما رہے تھے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ. الیکشن میں جو پارٹی 100+ سیٹیں جیتی ہے نا وہ پھر حکومت بناتی ہے. ہم 100+ سیٹیں انشاءاللہ پنجاب سے جیتے. ووٹ پڑھنے ہیں، ووٹ پڑھتے ہوئے دنیا نے دیکھنا ہے اور انشاءاللہ پی ایم ایل این سویپ کرے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں 120 اور 25 کے قریب جو ہے وہ سیٹوں پہ ہم کامیابی پنجاب سے حاصل کریں گے. اپنی پارٹی کی میجورٹی سے جو ہے وہ پاکستان میں حکومت پی ایم ایل این جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 172 کے جو لائن ہے اس کو کراس کر کے اکثریت حاصل کریں گے. ہم سادہ اکثریت کے دعوے نہیں کر رہے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ 2/3 اکثریت امید واسطہ ہے انشاءاللہ کہ ہمیں ایک سمپل میجورٹی ملے گی اور اس کے بغیر کاروبار حکومت کو چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا. چلیں باقی تو ہار گئے، لیکن 2 اس میں سے احسن اقبال صاحب اور موجودہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ جیت گئے. مصدق ملک صاحب سے جب رانا تنویر صاحب بھی جیت گئے ہیں. اچھا رانا تنویر صاحب، اچھا مصدق ملک صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو پرائم منسٹر والا یہ جو سارے کا سارا نیا مدعا ہے کہ جی وہ بننے نہیں چاہتے تھے، انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا ایک آدھ دن پہلے تو انہوں نے کیا جواب دیا یہ بھی سنیے. فیصلہ آخر میں کیا گیا، نواز شریف صاحب کا خیال یہ تھا کہ ہم میجورٹی جیت جائیں گے. وی پرفارم پورلی، اور نتیجے میں یہ ہوا کہ جب ہمیں سیٹس نہیں ملی، بیکاز نواز شریف صاحب نے کئی مرتبہ یہ کہا تھا کہ میں ایک کولیشن گورنمنٹ کے اندر نہیں آؤں گا، میجورٹی گورنمنٹ. شہباز شریف نے نواز کو ڈمپ کیا 2 دن پہلے پرائم منسٹر نواز کے اشتہار صاحب کے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. ہمارا اپنا خیال تھا کہ وہ ہم الیکشن جیت جائیں گے، وہ پرائم منسٹر بنیں گے. ہماری آج بھی خواہش یہی ہے. چودھری غلام حسین صاحب، چونکہ آپ میرے خیال میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کو بھی جانتے ہیں، وہ پرانے چونکہ صحافی ہیں تو آپ زیادہ اچھے انداز سے تبصرہ کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے آخر میں آپ کو موقع دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا ایک آدھ دن پہلے تمام اخبارات کے اندر وہ اشتہارات چلے پورے پیج کے کہ انشاءاللہ وزیر اعظم، اور پروڈیوسر صاحب اگر سنا سکیں تو وہ ایک الیکشن کمپین الیکشن ڈے تھا، اس دن جب ووٹ ڈالنے جا رہے تھے محترم نواز شریف صاحب، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ الائنس، انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں یار، الائنس کی بات نہ کریں، سادہ اکثریت کی بات کریں. تو اب عرفان صدیقی صاحب نے یہ جو سنیے کیا فرمایا تھا انہوں نے. 2013 کی طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کو مینڈیٹ ملے گا، کیونکہ یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے؟ نہیں یار، حکومت کا نام نہ لو، خدا کے واسطے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی جو ہے اس کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے، یہ سب تاکہ دوسروں پہ اس کا دار و مدار نہ ہو. انہوں نے فرمایا کہ جی پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے اور دوسروں کے اوپر اس کا دار و مدار نہ ہو، اور اسی صورت میں ہم ملک کے لیے بہتری کر سکتے ہیں، اس لیے وہ پر سائڈ پہ ہٹ گئے. تو اب یہ جو عرفان صدیقی صاحب جو ایسا بات کر رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا سیاق و سباق کے ساتھ بتائیے گا وجہ کیا بنی، آپ کے پاس خبر کیا ہے، اور اب یہ کیا نئے بیانیے کی تلاش میں ہیں یا کیا کرنا چاہنے، کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ پہلے تو خاور گورنمنٹ صاحب، حسن ایوب صاحب اور حیدر نقوی صاحب، میرا آپ تینوں کے ساتھ بصد ادب احترام پہلے دن سے اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو گیا، حکومت بن گئی ہے، میں کہتا ہوں یہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور عوام نے جن کو ووٹ دیا وہ خراب کیا گیا. اب پی ایم ایل این سے جو آوازیں آ رہی ہیں، ایک ہی بیان اگر انہوں نے حلف پر دیا ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں کہ ایک ضلع کے ایک حصے کے الیکشن جو ہے 90 کروڑ میں، اور گجرانوالے میں 1 ارب میں، اور فلاں جگہ سے اتنے، یعنی اگر پنجاب کے اندر 23 ارب روپیہ جو ہے وہ اٹ چینج ہینڈز ان دی پروسیس آف الیکشنز، تو ہم کس کی کدی معلوماتی کیے اور کہڑے الیکشن نو جینون منیے، تو پھر انہیں تھوڑے دوست جڑے نے انہیں شروع کر، اور وہ تمام الیکشن میں ڈالنی ہوتی ہے. بھائی واٹ از دس؟ یعنی اس نے وہ مراسی کا لڑکا فیل ہو گیا، انہیں نمبردار کا بھی ہو گیا. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟
اب آپ کی ساری پارٹی کہہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ چرائے گئے ہیں، مجھے نہیں جتوایا گیا، میرے ساتھ والے کو جتوایا گیا ہے، اس نے 7 کروڑ لیا. یہ تو میں کہانیاں صبح تک نہیں ختم ہوں گی. اور اب آپ اس کو کہتے ہیں یہ سارا جھوٹ ہے، تو بھائی آپ کی مرضی ہے. اس کے اوپر بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے نکل گئی ہے آپ کے. اٹ از کمنگ ٹو سرفیس، یہ اٹ از فلوٹنگ آن دی سرفیس، کہ بات یعنی نہ صرف کہ دال میں کچھ کالا ہے، ساری دال کالی ہے. آپ کو اس میں سے نکلنا ہوگا. سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بیٹھ کے اس معاملے کا حل کرنا پڑے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ 2 دن پہلے میں نے آپ کو منع کیا خاور گھومن کہ آپ یہ اربوں روپے کے اشتہار نہ چھاپیں، کہ اخبار کی ہیڈ لائن جو ہے، یہ پہلی دفعہ زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہیڈ لائن جو ہے وہ خرید کے یعنی اشتہار کے طور پر چھاپے گا. میاں نواز شریف وزیر اعظم، اب کہتے ہیں وہ تو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے. اب یہ حسن ایوب کو ان کے نکالے سارے رپورٹرز میں. کتنے ہزار دفعہ ان کو منع کیا کہ اللہ کے واسطے یار، پنجاب کے 5 بڑے شہر ہیں، ان میں ان کا کوئی جلسہ کامیاب نہیں ہوا. سرکاری ملازم جو محسن نقوی نے بھجوائے ہوئے ہیں ان کو بٹھا کے جلسے کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے نہ کرو، یہ دعوے آپ ٹھیک نہیں کر رہے. ہم بھی زمین پر ہی پھرتے ہیں. ہاں حکومت کس کی بنی جناب؟ چودھری صاحب یہ بتائیں، پنجاب میں ضلع پنجاب کون ہے؟ سنا ہے نا ان کا، وہ بھرپور طاقت سے آئیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے آج؟ پنجاب کے جلسے اگر مارے ہوئے تھے تو پھر کس طرح وہ جیتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن جاوید لطیف صاحب جس دن انہوں نے یہ بیان دیا ہے وہ یہاں پر تشریف لائے تھے. پہلے پتہ کرو، آپ کے سارے دوست ہیں، گھومن صاحب بات سن لیں. چوہدری صاحب بات سن لیں. اب اور آپ بات سن لیں کرنے پر اور 23 ارب کی کون ڈالنے کی رپورٹ یعنی انکوائری کر رہا ہے. پھر باقی بات اس دن محترم جاوید لطیف صاحب آئے تھے ایئر وائی میں. ایئر وائی میں میں بھی بیٹھا تھا ان کے ساتھ. جب سیڑھی سے چڑھتے ہوئے جاوید لطیف صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب ان سے جب چڑھتے ہوئے اوپر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جو اس ٹائم تو اماؤنٹ تھا 70 کروڑ روپیہ، لیکن جب شام کو وہ گئے حامد میر صاحب کے شو میں تو وہ 70 کو 90 کروڑ کر گئے یار. اور پھر انہی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا جس کا انہوں نے حامد میر صاحب کے شو میں نام لیا. اب بات اس ٹائم میرے پاس آڈیوز ہیں تو میں ان کی بات کو کیوں سچ مانوں جب ایک ٹائم پر وہ 70 کروڑ روپے بول رہی ہیں اور پھر اسی شام کو 2 گھنٹے کے بعد وہ جا کر 90 کروڑ پہنچ گئے. 20 کروڑ روپے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. نقوی صاحب آپ کوئی بات اس کے اوپر کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آتا ہوں صاحب آپ کے پاس. میں ایک چھوٹی سی بس بات کرنا چاہ رہا ہوں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے کیمپین چلائی وزیر اعظم نواز شریف، تو یہ تو سیاسی جماعتیں یہی کرتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو کیمپین چلائی، حالانکہ عمران خان نااہل تھے. سر بولنے دیں، چوہدری صاحب بولنے دیں. جب آپ بول رہے تھے میں خاموش تھا پلیز. پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو کیمپین چلائی. وزیر اعظم عمران خان نااہل تھے. آج بھی بلاول بھٹو صاحب یہی کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو از رولنگ دا گورنمنٹ فرام ہز گریو. تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اسی کے نام پہ کیمپین چلائی جاتی ہے اور اسی کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے. وہ بعد میں بنے نہیں بنے یہ بات کی بات ہے. بالکل.